وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ اب یہاں سے اگلی سورہ کا آغاز ہو رہا ہے۔ اگلی سورہ ہے سورہ سبا۔ سورہ سبا مکی صورت ہے اور اس میں 6 رکوع ہیں اور اس کی 54 آیتیں ہیں۔ سورہ سبا کا نام سبا رکھنے کی کیا وجہ ہے؟ سبا عرب کے علاقے یمن کی حدود میں واقع ایک قبیلے کا نام ہے اور یہ قبیلہ اپنے دادا سبا بن یشجب بن یارب بن قحطان کے نام سے مشہور ہے، اور اس سورت کی آیت نمبر 15 سے قوم سبا کا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ اسی مناسبت سے اسے سورہ سبا کہا جاتا ہے۔ سورہ سبا چونکہ مکی صورت ہے، اس لیے دیگر مکی صورتوں کی طرح اس کا مرکزی مضمون بھی یہ ہے کہ اس میں اللہ عز و جل کی وحدانیت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت، قیامت کے دن دوبارہ زندہ کیا جانے اور اعمال کی جزا ملنے پر دلائل قائم کیے گئے ہیں۔ اس سورت کا آغاز اللہ عز و جل کی شان اور اس کی تعریف سے کیا گیا ہے کہ سورہ سبا کی آیت نمبر 1 میں ارشاد ہوتا ہے کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس کی ملکیت میں ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور آخرت میں اسی کی تعریف ہے اور وہی حکمت والا خبردار ہے۔ پھر آیت نمبر 2 میں فرمایا گیا وہ جانتا ہے جو کچھ زمین میں داخل ہوتا ہے اور جو زمین سے نکلتا ہے اور جو کچھ آسمان سے اترتا ہے اور جو اس میں چڑھتا ہے، اور وہی مہربان بخشنے والا ہے۔ پھر اس کے بعد والی جو آیت ہے اس میں مشرکین کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ حساب اور جزا اور بعد سے بعد الموت کا انکار کرتے ہیں، یعنی موت کے بعد جو زندہ ہونا ہے اس کا انکار کرتے ہیں۔ اللہ نے اپنے نبی کی زبانی کہلوایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رب کی قسم کھا کر کہیں کہ قیامت آ کر رہے گی، نیکوکاروں کو جزا اور بدکاروں کو سزا ضرور ملے گی۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 10 سے اللہ عز و جل نے حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام پر اپنے خصوصی انعامات اور فضل و عنایت کا ذکر کیا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کو بڑی فضیلت عطا کی گئی، انہیں ایسی خوش الحانی بخشی تھی کہ وہ جب زبور کی تلاوت کیا کرتے تو پہاڑ اور پرندے بھی ان کے ساتھ تلاوت میں مشغول ہو جاتے تھے۔ لوہا ان کے ہاتھوں میں نرم کر دیا جاتا تھا، ایسا نرم کر دیا جاتا کہ اس سے وہ ذرا بکتر بنا لیا کرتے تھے، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ ہاتھ سے مزدوری کرنا یہ عیب نہیں ہے بلکہ یہ اعزاز کی بات ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام جو ہیں وہ بھی یہی کرتے تھے، اور وسائل کو اختیار کرنا توکل کے منافی نہیں ہے۔ ساتھ ہی حضرت سلیمان علیہ السلام کے معجزات کا بھی تذکرہ ہے کہ ہوا ان کے تخت کو تیز رفتاری سے اڑا کر لے جاتی، ان کے لیے پگھلے ہوئے تانبے کا چشمہ جاری کر دیا، اس جیسے برتن چاہیں یعنی اس سے وہ جیسے چاہیں ویسے برتن بنا لیتے تھے۔ اللہ کے اذن سے جنات ان کے کام اور احکام بجا لانے کے پابند تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم سے جنات بڑے بڑے قلعے اور ٹاور اور مجسمے اور حوضوں کے برابر ٹب اور چولہوں پر جمی ہوئی دیگیں بناتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی ان محیر العقول نعمتوں کے باوجود دونوں باپ بیٹا یعنی حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام دونوں جو تھے وہ فخر اور غرور کا شکار نہ ہوئے اور ذکر اور شکر سے ایک لحظہ کے لیے بھی غافل نہ ہوئے، جبکہ عمومی صورت انسان کی یہ رہی ہے کہ اللہ عز و جل کے بندوں میں سے شکر کرنے والے بہت ہی تھوڑے لوگ ہوتے ہیں۔ اکثر لوگوں کو اگر نعمتیں ملتی ہیں تو وہ غرور اور تکبر میں آ جاتے ہیں اور سب کا سب سمجھتے ہیں کہ یہ سارا کچھ ہم نے پتہ نہیں اپنی محنت سے حاصل کیا ہے، اللہ کا شکر بالکل ادا نہیں کرتے، اس کے فضل اور کرم کو بھول جاتے ہیں۔ دراصل کہ جنات سلیمان علیہ السلام کے حکم سے تعمیرات میں مصروف تھے، تو وہ ایک
کرسٹل کیبن میں تشریف فرما ہوئے، اور اس دوران حضرت سلیمان علیہ السلام جو ہیں ان کا قضاء الہی سے انتقال ہو گیا، مگر جنات کو ان کی وفات کا تب پتہ چلا جب دیمک نے ان کے عصا کو جس سے کہ وہ ٹیک لگائے ہوئے کھڑے تھے اندر سے چاٹ لیا، اور پھر وہ زمین پر گر گئے۔ اس وقت جنات کف افسوس ملنے لگے کہ ہائے افسوس، اگر ہمیں غیب کا علم ہوتا تو اتنے طویل عرصے تک ہم اس مشقت بھری مزدوری میں مصروف نہ ہوتے۔ یہاں پر یہ بھی دیکھ لیجئے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جنات کو غیب کا علم ہے، یہاں سے اس بات کی بھی نفی ہو گئی کہ جنات کو غیب کا علم نہیں ہے۔ اب یہاں پر دیکھیے کہ یہ جو حضرت سلیمان علیہ السلام جہاں پر تھے اور وہاں ان کی وفات ہوئی، تو کچھ لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہی ہیکل سلیمانی ہے، یہ وہی ہیکل سلیمانی ہے کہ جس کے آثار کی تلاش میں یہود جو ہیں وقتاً فوقتاً بیت المقدس کی عمارت کو گرانے کی مذموم کوشش کرتے رہتے ہیں، اس پر قبضہ کیا ہوا ہے، مسلمانوں کے ساتھ ظلم اور زیادتیاں کرتے ہیں۔ ابھی بھی یہی چل رہا ہے کہ وہ مسلمانوں کو ناحق شہید کر رہے ہیں، اور افسوس یہ ہے کہ پوری امت مسلمہ جو ہے وہ خاموش ہو کر یہ تماشا دیکھتی رہتی ہے اور آج بھی دیکھ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے، آمین۔ اور یہ وہاں پر جو یہودی ہیں یہ ہیکل سلیمانی کی تلاش میں یہ سب کچھ کر رہے ہیں، کیونکہ وہ یہودی سمجھتے ہیں کہ اگر ہمیں یہ سب کچھ مل گیا، یعنی کہ یہاں پر جو بیت المقدس ہے اور ہیکل سلیمانی، یہ ساری چیزیں جس کی تلاش میں وہ ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ سب کچھ مل گیا تو ہم پوری دنیا پر حکومت کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کے ان سے دعا ہے کہ ان کے ارادوں کو خاک میں ملائے اور مسلمانوں کی مدد فرمائے، آمین۔ اب دیکھیں کہ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جو موت ہے وہ انبیاء کرام علیہ السلام کے اجسام پر کوئی طبعی اثرات جو ہیں وہ مرتب نہیں کرتی۔ یہی وجہ ہے کہ جنات کو حضرت سلیمان علیہ السلام کی جو وفات ہے ان کا زمانے تک پتہ نہ چل سکا تھا۔ اب آیت نمبر 15 سے ایک بار پھر سے قوم سبا کی بستی کا ذکر کیا گیا ہے کہ اس میں عقل والوں کے لیے درس عبرت کا بہت سامان ہے، کہ وہ لوگ جو تھے یعنی قوم سبا، وہ لوگ زراعت پیشہ لوگ تھے، رزق کی فراوانی، صحت افزا آب و ہوا، زرخیز زمین اور پھلدار باغات جیسی نعمتیں انہیں عطا کی گئی تھی۔ نہ گرمی اور دھوپ ستاتی اور نہ ہی بھوک پریشان کرتی۔ پانی ذخیرہ کرنے کے لیے ایک ڈیم بھی تھا جسے سد معرب کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اتنی نعمتیں باہم پہنچا کر اللہ عز و جل نے فرمایا کہ تم اپنے رب کی دی ہوئی روزی کھاؤ اور اس کا شکر ادا کرو، یہ پاکیزہ شہر ہے اور گناہوں کو معاف کرنے والا رب ہے۔ لیکن انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے روگردانی کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر ایک سخت امڑتا ہوا سیلاب بھیج دیا جس پانی نے تباہی مچا کے رکھ دی۔ باغات اور بستیاں خس و خاشاک بن کے بہہ گئیں، جہاں پھل اور پھول تھے وہاں جھاڑ جھنکار کے سوا کچھ بھی نہ بچا، اور اہل سبا کا ذکر صرف داستانوں میں رہ گیا۔ یہ دراصل بدلہ تھا ان کی روگردانی کا، اور کافروں اور ناشکروں کو ان کے کفر اور ناشکری کا ایسا ہی بدلہ ملا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتا ہے کہ ہم نے ان کے اور بابرکت بستیوں کے درمیان کچھ کھلی بستیاں آباد کر دی تھی، جن کے درمیان ہم نے سفر کی مسافتوں کو محدود کر دیا تھا کہ ان کے درمیان صبح و شام چلتے پھرتے رہو۔ تو ان لوگوں نے کہا، اے ہمارے رب، ہمارے سفروں کے درمیان دوری بڑھا دے، اور انہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا تو ہم نے ان کو ماضی کی داستان بنا دیا اور ان کو تتر بتر کر کے رکھ دیا۔ بے شک اس میں نشانیاں ہی نشانیاں ہیں ہر اس شخص کے لیے جو صبر اور شکر کا ہنر جانتا ہے۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 28 میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت عامہ کا ذکر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت پورے عالم انسانیت کے لیے تھی، اور یہ سارا عالم انسانیت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت دعوت ہے، اور جن خوش نصیب اہل ایمان نے اس دعوت کو قبول کیا وہ سب امت اجابت ہیں۔ پھر اس کے بعد اگلی آیات میں اس کا مفہوم بیان کیا گیا ہے کہ اپنے عہد کے جابروں اور متکبرین کو
آخرت میں ان کے عہد کے کمزور طبقات کے لوگ یہ کہیں گے کہ ہمارے ایمان سے محرومی کا سبب تم بنے تھے۔ مزید بتایا گیا کہ پچھلی امتوں کے خوشحال لوگ مال و دولت کی فراوانی کو اپنی مقبولیت کی دلیل سمجھتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کا قرب مال و دولت کی فراوانی سے نہیں ملتا، بلکہ ایمان اور عمل صالحہ کی دولت سے ملتا ہے۔ رزق کی کشادگی یا تنگی کا تعلق کسی کی فضیلت یا بے توقیری سے نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ عز و جل کی حکمت ہے کہ کبھی وہ نعمتوں کی فراوانی امتحان کے طور پر فرماتا ہے اور کبھی ابتلا اور آزمائش کے طور پر بھی نعمتیں جو ہیں وہ عطا فرماتا ہے، اور دیکھتا ہے کہ کون میرا شکر ادا کرتا ہے اور کون میری ناشکری ادا کرتا ہے۔ یہاں پر سورہ سبا کا اختتام ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس صورت میں جو بھی احکامات اور تعلیمات بیان کی گئی ہیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اب یہاں سے سورہ فاطر اس کا آغاز ہوتا ہے۔ سورہ فاطر مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، یہ مکی صورت ہے۔ اس میں 5 رکوع ہیں اور اس کی 45 آیتیں ہیں۔ اس صورت کا نام فاطر کیوں رکھا گیا؟ فاطر کا معنی ہے بنانے والا، اور اس صورت کی پہلی آیت میں اللہ عز و جل کا یہ وصف بیان کیا گیا ہے کہ وہ آسمانوں اور زمینوں کو بنانے والا ہے۔ اسی مناسبت سے اس صورت کو سورہ الفاطر کہتے ہیں۔ نیز اس سورت کو سورہ ملائکہ بھی کہتے ہیں، کیونکہ اس کی پہلی آیت میں فرشتوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس سورت کے جو مضمون ہیں وہ یہ ہے کہ اس میں کفار مکہ کے جھٹلانے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے، شیطان کے فریب اور دھوکہ دہی سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے، اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، تم بھی اسے اپنا دشمن سمجھو۔ اللہ کی قدرت کے آثار بیان کیے گئے ہیں۔ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جو گناہوں سے بچا اور نیک اعمال کیے تو اس نے اپنے بھلے کے لیے ہی ایسا کیا ہے۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لوگوں کے مختلف مراتب اور درجات بیان کیے گئے ہیں۔ جنت میں مسلمانوں کا حال اور جہنم میں کافروں کا حال بیان کیا گیا ہے۔ سورہ فاطر کا آغاز جو ہے وہ اللہ کی تعریف سے ہو رہا ہے۔ سورہ فاطر کی آیت نمبر 1 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو آسمانوں اور زمین کا بنانے والا ہے، فرشتوں کو رسول یعنی ان کا قاصد بنانے والا ہے، جن کے 2 3 4 پر ہیں، پیدائش میں جو چاہتا ہے بڑھا دیتا ہے، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یعنی کہ اس آیت میں اللہ کی تعریف بیان کی گئی ہے کہ وہ رب عز و جل جسے چاہے جیسے چاہے ویسے بنا دے۔ جیسے اس نے فرشتوں کو بنایا 2 3 4 پر، وہ چاہے اس سے زیادہ پر بنا دے، کم بنا دے، کہ وہ قادر مطلق ہے۔ اس کے بعد کی آیت میں فرمایا گیا کہ اللہ لوگوں کے لیے جو رحمت کھول دے اسے کوئی روکنے والا نہیں، اور جو کچھ روک دے تو اس کے روکنے کے بعد اسے کوئی چھوڑنے والا نہیں، اور وہی غالب حکمت والا ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا گیا کہ اے لوگو اپنے اوپر اللہ کا احسان یاد کرو، کیا اللہ کے سوا اور بھی کوئی خالق ہے جو آسمان اور زمین سے تمہیں روزی دیتا ہے؟ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، تو تم کہاں الٹے پھرے جاتے ہو۔ پھر آیت نمبر 4 میں فرمایا اور اگر یہ تمہیں جھٹلاتے ہیں تو بے شک تم سے پہلے کتنے ہی رسول جھٹلائے گئے اور سب کام اللہ ہی کی طرف پھیرے جاتے ہیں۔ پھر فرمایا گیا کہ اللہ کی نعمتوں میں غور کر کے فیصلہ کرو کہ آسمان اور زمین میں اس کے علاوہ کون خالق کہلانے کا مستحق ہے؟ بلا شبہ کوئی بھی نہیں ہے۔ پھر فرمایا گیا کہ ساری عزتیں اللہ ہی کے لیے ثابت ہیں، لہٰذا جو عزت چاہتا ہے وہ عزت والے کے دامن سے وابستہ ہو کر ہی اپنا جو مقصد ہے وہ حاصل کر سکتا ہے۔ پھر انسانی تخلیق کے مراحل کا مختصر تذکرہ اور کارخانہ قدرت پر کائناتی شواہد پیش کیے جا رہے ہیں۔ انسان کو اس کے جوہر تخلیق کی طرف متوجہ کیا گیا ہے تاکہ سرکشی کا شکار نہ ہو، اور یہ کہ وہ مادہ کے پیٹ میں حمل کو بھی جانتا ہے، اور یہ کہ کسی کی عمر میں درازی یا کمی ہوتی ہے تو وہ اللہ کی کتاب اور تقدیر میں پہلے سے لکھی ہوتی ہے۔
نظام لال و نہار اور شمس و قمر اسی کے حکم کے تابع ہیں۔ میٹھے اور کھارے پانی کے سمندر آپس میں برابر نہیں ہو سکتے، جبکہ دونوں سے زیورات کے لیے موتی، خوراک کے لیے مچھلی کا گوشت وغیرہ جو ہے وہ حاصل ہوتا ہے، اور بار برداری اور تجارت کے لیے کشتیاں چلنے پر تمہیں اللہ کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ اس کے بعد آیت نمبر 18 میں بتایا کہ کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، یعنی ہر ایک کو اپنے اپنے عمل کا جواب دینا ہوگا۔ جو تزکیہ اور تقوی اختیار کرے گا تو اس کا فائدہ اسی کو پہنچے گا۔ اندھا اور بینا، ظلمت اور نور، سایہ اور دھوپ، اور زندہ اور مردہ لوگ کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں یہ بھی بتایا کہ حجت الہیہ قائم کرنے کے لیے ہر قوم کی طرف نذیر یعنی روشن دلائل اور الہامی کتابیں دے کر نبی اور رسول بھیجے گئے، لیکن ہر دور میں پیغام حق کو جھٹلانے والے ابو جہل اور ابو لہب موجود رہے۔ علماء ربانیین کے دلوں میں اللہ کی خشیت ہوتی ہے۔ محسن انسانیت سیدنا محمد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی قسم میں تم سب سے زیادہ دل میں اللہ کی خشیت اور خوف رکھنے والا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کو برگزیدہ اور نیکی کے کاموں میں سبقت کرنے والے فرما کر جنت کی ان نعمتوں کا ذکر کیا جو ان عباد صالحین کے لیے تیار رکھی ہوئی ہیں۔ جنت میں جانے والے نہایت خوشی کے ساتھ اللہ کا شکر جو ہے وہ ادا کر رہے ہوں گے، جبکہ جو کافر ہیں وہ جہنم کے عذاب سے تنگ آ کر چلا رہے ہوں گے کہ ہمیں یہاں سے نکال دو۔ ان کے عذاب میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی اور انہیں کہا جائے گا کہ دنیا میں تمہیں مناسب مہلت دی گئی تھی اور تمہیں ڈرانے والے بھی آئے تھے، اب تمہیں یہی عذاب چکھنا ہوگا اور تمہارا کوئی معاون اور مددگار بھی نہیں ہوگا۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 28 میں بتایا کہ آسمان اور زمین کو بھی اللہ نے ہی گرنے سے بچایا ہوا ہے، وہ انہیں ان کے مرکز سے ہٹنے نہیں دیتا، اور اگر وہ اپنے مرکز سے ہٹ جائیں تو اللہ کے سوا کوئی ان کو اپنی جگہ پر قائم نہیں رکھ سکتا۔ آخر میں سورہ فاطر کے آخر میں فرمایا گیا کہ اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کی بدعمالیوں کی وجہ سے ان کی گرفت فرمانا شروع کر دے تو روئے زمین پر شاید کوئی جاندار زندہ نہ بچے، لیکن وہ ایک وقت مقررہ تک انہیں ڈھیل دے رہا ہے، پھر جب ان کا وقت آ جائے گا تو کامل عدل کا نظام حرکت میں آ جائے گا اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو خوب دیکھ رہا ہے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اس صورت میں جو بھی تعلیمات اور اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی، اللہ تعالیٰ ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اس کے بعد اب یہاں سورہ یاسین کا آغاز ہوتا ہے۔ سورہ یاسین مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، یہ مکی صورت ہے۔ اس میں 5 رکوع ہیں اور اس کی 83 آیتیں ہیں۔ سورہ یاسین کا نام یاسین رکھنے کی وجہ کیا ہے؟ یاسین حروف مقطعات میں سے ہے اور چونکہ اس سورت کی پہلی آیت میں لفظ یاسین ہے، اسی وجہ سے اس سورت کا نام سورہ یاسین رکھا گیا ہے۔ سورہ یاسین کے بہت سے فضائل بیان کیے گئے ہیں، ان میں سے کچھ ایک آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر چیز کے لیے قلب ہے اور قرآن کا قلب یعنی دل سورہ یاسین ہے، اور جس نے سورہ یاسین پڑھی تو اللہ عز و جل اس کے لیے 10 بار قرآن پڑھنے کا ثواب لکھتا ہے۔ پھر ایک اور روایت حضرت موکل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو اللہ کی رضا کے لیے سورہ یاسین پڑھے گا تو اس کے گزشتہ گناہ بخش دیے جائیں گے، لہٰذا اسے مرنے والے کے پاس پڑھا کرو۔ پھر ایک اور روایت حضرت عطا بن ابی رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے خبر ملی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو دن کے شروع میں سورہ یاسین پڑھ لے تو اس کی تمام ضرورتیں پوری ہوں گی۔ سبحان اللہ۔ پھر ایک اور روایت حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص ہر رات سورہ یاسین پڑھنے پر ہمیشگی اختیار کرے پھر وہ مر جائے تو
شہادت کی موت مرے گا۔ سورہ یاسین کے جو مضامین ہیں اس میں بھی اللہ کی عظمت، اس کی قدرت اور وحدانیت، قرآن پاک کی عظمت، تاجدار رسالت سیدنا محمد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منصب اور قیامت میں مردوں کو زندہ کیے جانے کو بیان کیا گیا ہے۔ اس صورت کی ابتدا میں اللہ عز و جل نے قرآن کی قسم کھا کر فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب جہانوں کو پالنے والے رب تعالیٰ کے سچے رسول ہیں، اور ان کی رسالت سے لوگ دو گروہوں میں تقسیم ہو گئے۔ ایک گروہ اناد اور دشمنی کرنے والا جس کے ایمان لانے کی امید نہیں، اور دوسرا گروہ وہ ہے جس کے لیے خیر اور ہدایت حاصل ہونے کی توقع ہے۔ ان دونوں گروہوں کے اعمال محفوظ ہیں اور اللہ کے قدیم اور ازلی علم میں ان کے آثار جو ہیں وہ موجود ہیں۔ اس بارے میں سورہ یاسین جو ہے اس کا ابتدائی حصہ ہے، اور جو 21 آیات ہیں سورہ یاسین کی وہ پارہ نمبر 22 میں ہے، اور باقی حصہ سورہ یاسین کا پارہ نمبر 23 میں ہے۔ سورہ یاسین کا آغاز لفظ یاسین سے ہوتا ہے، اور یاسین جو ہے یہ حروف مقطعات میں سے ایک حرف ہے۔ اس کی مراد اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ نیز اس کے بارے میں مفسرین کا ایک قول یہ بھی ہے کہ یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسماء مبارکہ میں سے ایک اسم مبارک ہے۔ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو ہیں وہ یاسین نام رکھنے کے بارے میں فرماتے ہیں کہ کسی کو بھی یاسین یا طٰہٰ نام رکھنا منع ہے، کیونکہ یہ دونوں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایسے نام ہیں کہ جن کے معنی سے کوئی بھی واقف نہیں ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے خاص ہے، اس لیے اگر کبھی آپ نے نام یاسین رکھنا ہے تو غلام یاسین رکھیں، اور اگر طٰہٰ رکھنا ہے تو وہ بھی غلام طٰہٰ رکھیں، کیونکہ یہ نام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے خاص ہیں۔ اس کے بعد والی آیت میں قرآن پاک کو حکمت والی کتاب کہا گیا، اور ساتھ میں اس سے بعد والی آیت میں فرما دیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسولوں میں سے ہیں اور سیدھے راستے پر ہیں۔ اس کے بعد جو آیات ہیں ان میں اس امر کا بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دعوت حق اور توحید کے لیے اپنے انبیاء ایک بستی انطاکیہ کے مشرکین کی طرف بھیجے۔ جب وہ پیغام ہدایت لے کر وہاں پہنچے تو بستی والے راہ ہدایت پر چلنے کے لیے آمادہ نہ ہوئے۔ ان پیغمبروں کی نہ صرف تکذیب کی یعنی ان کو جھٹلایا، بلکہ ان سے بدفعلی لیتے ہوئے کہا کہ تمہاری نحوست سے ہم مہنگائی اور باہمی اختلافات کی پریشانی میں مبتلا ہو گئے ہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ نحوست کی اصل وجہ تمہاری ہٹ درمی ہے، اور اللہ کے پیغام کو تسلیم کرنے سے انکار کرنا یہ نحوست ہے۔ نیز یہ کہ انہوں نے سنگسار کرنے اور دردناک عذاب دینے کی دھمکی دی۔ انبیاء نے ان پر حجت الہیہ کو قائم کر دیا۔ اسی اثنا میں بستی والوں کا مقابلہ کرنے کے لیے شہر کے آخری کنارے سے ایک شخص حبیب نجار جو کہ دعوت حق کو قبول کر چکا تھا، وہ دوڑتا ہوا آیا اور کہنے لگا کہ اے میری قوم، ان رسولوں کی پیروی کرو، اسی میں تمہارے لیے خیر ہے کہ یہ تم سے اولاً تو کچھ اجر اور انعام وغیرہ طلب نہیں کر رہے، یہ تم سے کچھ بھی نہیں مانگ رہے، بلکہ یہ تو تمہاری ہدایت چاہتے ہیں اور وہ ہدایت پر ہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ اے میری قوم، میں بھی مسلمان ہوں اور خالق کائنات کی عبادت کرنے والا ہوں، اور مجھے کیا ہے کہ میں اس خدا کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا؟ کیا میں اس کے علاوہ ایسے بتوں کو معبود بناؤں جن کی سفارش مجھے کوئی نفع نہیں دے سکتی، اور نہ وہ مجھے اس وقت بچا سکتے ہیں جب خدا مجھے نقصان پہنچانا چاہے؟ اگر اس کے باوجود میں خدا کے علاوہ کسی کی عبادت کروں تو پھر میں کھلی گمراہی میں ہوں گا۔ بس میں تو اپنے پر ایمان لے آیا، تو تم میری بات سنو اور اس بات پر غور کر کے ایمان لاؤ۔ مرد مومن کی ان باتوں کو سننے کے باوجود
یعنی ان کی یہ باتوں کو سننے کے باوجود جو لوگ تھے وہ ایمان نہ لے کے آئے، بلکہ اس سے بھی تنگ کرنے کے پے در پہ ہو گئی۔ اور پھر یا تو وہ خیر خواہ مرد مومن جو تھے وہ فوت ہو گئے، یا قوم نے انہیں شہید کر دیا، اور بعد وفات فرشتوں کی زبان سے اللہ نے اسے جنت کی بشارت سنائی۔ جنت کی خوشخبری سن کر بھی اس مرد ناصح نے اپنی قوم کا غم کیا اور یہ تمنا کی کاش میری قوم کو معلوم ہو جائے کہ میرے رب عز و جل نے مجھے بخش دیا اور میری عزت افزائی فرمائی ہے۔ آخرکار قوم کے جھٹلانے اور ایمان نہ لانے پر ان پر اللہ کا عذاب آیا جو ایک چیخ کی صورت میں تھا، جس کے نتیجے میں وہ ایسے ہلاک ہو گئے جیسے بجھی ہوئی راکھ ہوتی ہے۔ یہاں پر پارہ نمبر 22 کا اختتام ہوتا ہے۔ سورہ یاسین کا اگلا حصہ جو ہے وہ ہم پارہ نمبر 23 میں پڑھیں گے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ پارہ نمبر 22 میں اس رب عز و جل نے ہمیں جو بھی تعلیمات، جو بھی احکامات بیان کیے ہیں ان پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، علم دین سیکھ کر دوسروں تک پہنچانے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔